كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه أبكى الآنام لشوقه صلوا عليه وآله. گنہگاروں کے ساتھ حسن سلوک کا نبوی انداز، اس موضوع پر فضیلت الدکتور حافظ عبدالمقیت مدنی صاحب جو کہ مرکز الحجاز کے مشرف تربوی ہیں، جو 12 سال سے زائد مقبرۃ البقیع میں رسمی مترجم رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر آئیں اور خطاب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات. قابل صد احترام صدر محترم، اساتذہ اکرام، علماء اکرام، ذمہ داران مراکز، حاضرین محفل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مجھے موضوع دیا گیا ہے گناہ گاروں کے ساتھ تعامل کا نبوی انداز، صلوات ربی وسلامہ علیہ. محترم سامعین، میں سیدھے اپنے صلب موضوع پر آتا ہوں تمہید کے بغیر. آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ اسلامی معاشرہ سب سے پاک معاشرہ ہے. اسلامی معاشرے میں اتنے زیادہ جرائم نہیں پائے جاتے جو عموماً دوسرے معاشروں میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام سے ہی ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کا بڑے پیار سے اور اچھے انداز سے علاج کیا. کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے جو اسلوب اختیار کیا وہ اسلوب ربانی تھا، وہ اسلوب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. کتاب و سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے گناہ اور ہر قسم کے بیماری کا علاج کرنے کی کوشش کی ہے. اسی سے متعلق چند باتیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی گنہگار یا خطا کار آپ کے سامنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے نصیحت کرتے، سب سے پہلے نصیحت کا پہلو اس کے سامنے رکھتے. اور اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوشش کرتے کہ اتنا قانع ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اتنا مطمئن ہو جائے کہ وہ گناہ سے باز آ جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مزید اسے دعا بھی دیا کرتے تھے. دلیل کے طور پر مسند احمد کی وہ روایت ہے جس نوجوان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر زنا کی اجازت طلب کی، زنا کا لائسنس مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑے پیارے انداز سے کہا، کیا تم اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ لا واللہ فداک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کبھی میں اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کروں، اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کروں گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بات بڑے پیار سے سمجھائی. اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم حسن فرجہ، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا اسلوب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار کو نصیحت کرتے، اس سے باز آنے کی تلقین کرتے، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے. دوسرا اسلوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار کے سامنے گناہ کی قباحت کو بیان کرتے، اس کے برے آثار کو بیان کرتے، بلکہ بعض مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے اپنے جوامع الکلم سے ایسی بات کہہ دیتے کہ سوچنے والا، سننے والا سنتا ہی رہ جائے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنی سوتن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ ایسی بات کہہ دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لقد قلت کلمۃ، تم نے آج ایسی بات کہی ہے، لو مزجت، اگر وہ سمندر کے پانی میں بھی ملا دی جائے تو سمندر کے پانی کو گدلا کر دے، سمندر کے پانی کو گدلا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت اور اس برائی کی شناعت اور قباحت اتنی بیان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا برا جملہ ہے کہ سارے سمندر کے پانی کو گدلا کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور ساتھ گناہ کی برائی اور اس کی قباحت کو بیان کیا. نمبر 3،
عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کہ گناہگار کو اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے، اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے. یہ نہیں کہتے کہ تم اپنے فسق کا مجاہرہ کرو، کھلے انداز میں اپنا گناہ کرو، سب کے سامنے اپنا گناہ بیان کرتے پھرو، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا. نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ تھا، فرماتے کہ تم اپنے گناہوں پر پردہ کر لو. سنن ابی داؤد ہی کی ایک روایت ہے، ابو امامہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصبت حدا فاقمہ علی، میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ مجھ پر حد قائم ہوتی ہے، مجھ پر حد قائم کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ موڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ موڑ لیا. بلکہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا سکڑ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اس گناہ کی قباحت یا ایسی چیز محسوس ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے. جی ہاں، آپ چاہتے تھے کہ بس اس سے باز آ جائے، نہ کہے یہ بات، میرے سامنے یہ بات نہ کہے. جی ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی گناہ بالکل مجاہرتاً کہے، یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ سر عام کرے اور سب کے سامنے کہے. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے گناہگار اور خطا کار دونوں کے درمیان فرق کرتے تھے کہ کیا اس نے غلطی جان بوجھ کر کی ہے یا نادانی میں کی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب گنہگار کو دیکھتے ہیں، کسی سے غلطی کرتے ہیں، فوراً ججمنٹ دیتے ہیں ہم. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرکھتے تھے، فرق کرتے تھے کہ آیا جان بوجھ کر کیا ہے یا اس سے نادانی میں غلطی ہوئے. معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں وہی محل شاہد کہوں گا کہ انہوں نے نماز کی حالت میں چھینک کا جواب دے دیا، ارحمک اللہ کہہ دیا. نماز ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ تو انہوں نے جب یہ بات بتائی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، کہا یہ نماز ہے، اس میں اللہ اکبر سبحان اللہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں گفتگو نہیں کی جاتی. جواب کیا تھا ان کا؟ کہتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما رأیت معلما احسن قبلہ ولا بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی معلم، کوئی تربیت کرنے والا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی دیکھا. نہ ڈانٹا، نہ گالی دی، نہ برا بھلا کہا، بلکہ پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی. نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ تھا کہ گناہگاروں کو گناہ سے باز آنے کی تلقین کرتے اور ساتھ ساتھ نیکی کی راہ بھی بتاتے کہ اس کے بدلے میں تم نیکی کرو. قرآن مجید خود کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. اتبع السیئات الحسنہ تمحوہا، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو ساتھ ساتھ تم اچھائی کرو، کیونکہ یہ غلطیاں، یہ خطائیں تمہاری نیکیاں ان کو کھا جاتی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی مسجد کی طرف چل کر آؤ تو تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں، ہر قدم تمہارے گناہ مٹاتا ہے، ہر قدم تمہارے لیے نیکیاں لکھتا ہے. وضو کرو تو تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں، غسل کرو تو تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ کہتے کہ تم نیکیاں کرو. اس صحابی نے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے وضو کیا؟ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ جاؤ اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دی. نیکیوں کی راہ بتائی. نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدود کو لایا جائے، کہا جائے کہ اس نے غلطی کی ہے، اس پر حد قائم کیجئے. یہ نہیں پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حدود کو قائم کیا جائے پسند نہیں تھا. ایک صحابی کہتے ہیں صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک شخص کو لے کر آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اس نے میری فلاں چیز چرا لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس نے میری فلاں چیز چرا لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے فلاں کی چیز فلاں چرائی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. جب پہلی بار انہوں نے کہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ موڑ لیا، پسند نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. خود صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کے چہرے کے آثار بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. جب بات یہاں تک پہنچی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس نے اقرار بھی کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کے ہاتھ کاٹ دو. اللہ اکبر، جاؤ اس کے ہاتھ کاٹ دو. تو صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول میں یہ نہیں چاہتا تھا، میرا منشا یہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ بات نہیں تھی تو تم میرے پاس لائے کیوں تھے؟ جب میرے پاس بات آ چکی ہے تو اب فیصلہ ہو کر ہی رہے گا. بلکہ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول یہ چیز میں نے اسے ہدیے میں دے دی، مجھے نہیں چاہیے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اب اللہ کی حد قائم ہو کر ہی رہے گی. جی ہاں، گناہ پر پردہ ڈالنا چاہیے اور گناہگار کو باز آنے کی تلقین کرنی چاہیے. 7ویں نمبر پر
اگر کسی پر حد قائم کر دی گئی ہو، اگر کسی گناہگار پر حد قائم کی گئی ہو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ یہ تھا کہ اس گناہ کی توبہ کے بعد اسے عار نہیں دلایا جاتا، اس گناہ پر اسے عار نہیں دلایا جاتا، برا بھلا نہیں کہا جاتا۔ مشہور روایت ہے صحیحین کی، غامدیہ عورت نے جب آ کر اقرار کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک صحابی نے روک لیا، بعض روایتوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روک لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ کے رسول اس نے زنا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمر لقد تابت توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لکفتهم، اے عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ گناہگار کو اس کے گناہ پر عار نہ دیا جائے، اس کے توبہ کے بعد اسے یاد نہ دلایا جائے، یہ نہ کہا جائے یہ تو پہلے شرابی تھے، یہ تو پہلے ڈکیتی تھے، یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے، لقد کان ما کان، پرانی باتوں کو یاد نہ دلا جائے۔ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ پازیٹیو رہیں، اسے آگے بڑھنے کی تلقین کریں۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار کو اس کے گناہ پر عار دلانے سے منع فرمایا کرتے تھے، عموماً عار دلانے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی غلط جملہ بھی کہہ دیتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرماتے۔ سنن کی روایت ہے کہ وہ آدمی جس نے بار بار شراب پی تھی، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، حد قائم کی گئی۔ چوتھی مرتبہ جب حد قائم کی گئی، ایک صحابی نے کہا اخزاک اللہ ما اکثر ما یؤتی بہ، اللہ تجھے رسوا کرے کتنے بار تجھ پر حد قائم کی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تعینوا علیہ الشیطان، لا تعینوا علیہ الشیطان، شیطان کو اس پر مسلط نہ کرو، بل قولوا رحمک اللہ، بلکہ دعا دو کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ جی ہاں، گناہ پر عار نہیں دلایا جاتا بلکہ دعا دی جاتی ہے۔ یہی ہونا چاہیے کہ کارگزاری کے نام پر ان کے پرانے کرتوت یاد دلائیں، نہیں، ہمارا شیوہ یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے کہ اس کے گناہ کو بھولا جائے، اس کی توبہ کو یاد رکھی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نیکی کی طرف اس کو آگے بڑھایا جاتا۔ اب یہ نہ سمجھ لے کوئی انسان کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ پر نرمی کرتے تھے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض گناہوں پر ناراض بھی ہوتے تھے، خاص کر جب اللہ کی حرمتیں پامال ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ اسی وقت ہوتے تھے الا اذا انتهكت حرمات اللہ عز وجل، جب اللہ کی حرمتیں پامال ہو تو ناراض ہوتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے اپنے بھائی کو عار دلانے پر، اپنی ماں کی عار دلانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل عیرته بامک، هل عیرته بامک، کیا تم نے تمہیں اس کی ماں سے عار دلایا، اس کی ماں کے نام سے عار دلایا؟ انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تمہارے اندر جاہلیت ہے، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ناراض ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بعض مرتبہ دسویں بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ گناہگاروں سے ان کی تربیت کی خاطر حجر کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ صحیحین کے اندر، جب جو 3 آدمی، خود حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غزوہ تبوک سے 3 آدمی رہ گئے تھے، ان میں سب سے نوجوان کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ کہتے ہیں کہ مدینے میں گھومتے پھرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بات کرنے سے منع کر دیا تھا، سب کو بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتا، سلام کرتا، تمنا ہوتی کہ میری نگاہوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے، کیا میرے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میری طرف ہو جاتی، جب میری نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کسی اور طرف ہوتا۔ حتیٰ کہ مدینے میں مجھے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ ابو قتادہ میرے چچا زاد بھائی پڑوسی تھے، ان کی دیوار پھلاند کر ان کے پاس پہنچا، کہا ابو قتادہ السلام علیکم، جواب نہیں ملا۔ قسم دلائی اے ابو قتادہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تم میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، مجھ سے بات نہیں کرتے۔ لیکن ابو قتادہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین اور وعدے کو نہیں توڑا، بات نہیں کی، کہا اللہ بہتر جانتا ہے میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن ان سے بات نہیں کی۔ 40 دن کے بعد یہ کہا کہ ان کی بیویوں کو ان سے الگ ہونے کا حکم دے، ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ 50 دن مکمل گزر گئے۔ عموماً یہ 10 باتیں تھیں، عموماً اس سے بھی کئی زیادہ باتیں ہیں جو میں نے 10 باتیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر قسم کے گناہ سے دور رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ہر گناہ سے دور رکھے، ہر گناہ سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم۔
اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔